شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. سورہ زلزال کی آخر کی یہ دو آیتیں، جس سورہ کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ سورہ نصف القرآن ہے، یعنی اگر کوئی شخص سورہ زلزال ایک دفعہ پڑھ لے تو نصف قرآن کا اجر و ثواب اس کو ملتا ہے. جس طرح سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد ایک دفعہ پڑھ لے تو 1/3 قرآن کا اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. اسی طرح قل یا ایھا الکافرون کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص ایک دفعہ پڑھ لے تو 1/4 قرآن پاک پڑھنے کا اجر و ثواب اسے ملتا ہے. تو نصف قرآن یعنی دنیا اور آخرت دونوں کا تذکرہ اس کے اندر موجود ہے. لہذا اس کی بڑی اہمیت ہے. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ بڑی مستحکم اور جامع آیت ہے. دنیا میں ہم اپنے گھروں سے، اپنے کارخانوں سے، اپنے آفیسز سے، اپنی دکانوں سے نکلتے ہیں تو مختلف ہمارے مقاصد ہوتے ہیں. ان مقاصد کے پیش نظر ان کی یافت کے لیے ہم مختلف ذرائع وسائل اختیار کرتے ہیں، لیکن ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے جب نکلیں گے یا جہاں سے نکالے جائیں گے تو سب کا ایک ہی مقصد ہوگا، ایک ہی رخ ہوگا، ایک ہی ہدف ہوگا. چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ دیہاتی ہو، چاہے وہ شہری ہو. دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ سارے لوگ ایک ہی مقصد کے لیے نکل کھڑے ہوں، لیکن مرنے کے بعد جب ہم برزخ کی زندگی قبروں میں گزار رہے ہوں گے اور جب قبریں کھولی جائیں گی اور ہم سب وہاں سے نکلیں گے تو نہ اپنے گھروں کو یاد کریں گے، نہ اپنی دکانوں کو یاد کریں گے، نہ اپنی تجارت کو یاد کریں گے، بلکہ صرف اور صرف یہ کہ ہم نے دنیا میں جو اعمال کیے ہیں وہ کیا ہیں اس کو دیکھنے کے لیے دوڑ لگائی جا رہی ہے. یوم یصدر الناس اشتاتا، مختلف گروہ در گروہ کی شکل میں لوگ دوڑ پڑیں گے، نکل پڑیں گے، بھاگ کھڑے ہوں گے. کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے عمل کو دیکھنے کے لیے. ہم نے دنیا میں جو اعمال کیے ہیں وہ کیسے ہیں؟ اللہ نے سب محفوظ کر رکھا ہے. احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے شمار کر رکھا ہے، کاؤنٹ کر رکھا ہے، اور یہ لوگ بھول چکے ہیں، وہاں سب یاد ہو جائے. لہذا لیروا اعمالہم، اپنے اعمال کو دیکھنے کے غرض سے بھاگ رہے ہوں. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وہ شخص جس نے ذرے کے برابر بھی نیکی کیا ہوا ہو، ذرے کے برابر نیکی اس نے اگر کی ہے، اللہ اسے بھی ضائع نہیں فرمائے.
وہ بھی وہاں موجود. اسے کتنی حسرت کتنا غم ہوگا کہ یہ رائی کے دانے اور اس سے بھی کم تر وزن اور حجم کے اعتبار سے نیکی اللہ نے اسے بھی محفوظ رکھا ہے. کاش میں پہاڑوں میں سے نیکیاں لے کر گیا. لیکن یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ ان کنت لمن الساخرین. ہائے افسوس، ہائے افسوس، اللہ کی ہم تلفی ہم نے کی. ہم تو مذاق سمجھتے تھے. ہم تو آخرت کی باتیں جب ہمیں کوئی سناتا تھا، کوئی عالم ہمیں بتاتا تھا، کوئی شیخ ہمیں سمجھاتا تھا، کوئی رہنما ہمیں آگے کی راہ دکھاتا تھا، تو ہم اس کا مذاق اڑاتے تھے، مذاق سمجھتے تھے. آج تو یہ سب چیزیں سامنے ہیں. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. حسرت کے ساتھ ساتھ آرزو سے بھری ہوئی آیت، حسرت کے ساتھ، غم کے ساتھ، کرب کے ساتھ یہ آیت بڑی حوصلہ افزائی ہے. اس طور پہ کہ گویا اس میں ضمانت دی گئی ہے کہ خیر اگر ذرے کے برابر بھی، اور وہ خیر قرآن پاک کی اصطلاح میں ایمان کو کہتے ہیں. ایمان اگر ذرے کے برابر بھی ہے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ جنت میں ضرور جائے گا. تو یہ حوصلہ افزائی ہے. زندگی گزری تمام تر برائیوں میں، گناہوں میں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول پر، آخرت پر، اللہ کی کتابوں پہ، یوم تقدیر، اس سب چیزوں پر اس نے عقیدہ ایمان رکھا ہے. گناہ میں ملوث رہا، لیکن یہ ایمان اگر اس کے سویدائے دل میں، خانہ دل میں، متاع دل بن کر سنورتا رہا، بنتا رہا، محفوظ رہا، تو پھر اللہ رب العزت کے حضور میں اس کی بھی قدر ہوگی. سزا بھگتنے کے بعد ہی صحیح، لیکن انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا. شرط ایمان ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو اعمال جتنے بڑے ہو جائیں، کفار اگر مشرکین بڑے سے بڑا عمل کرتے ہیں، دنیا ہی میں ان کو صلا دے دیا جاتا ہے. آخرت میں وَقَدِمَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا. ہم ان کے اعمال کو لیں گے اور بے قیمت، بے وزن ہم اس کو کر کے رکھ دیں گے، یعنی قابلوں کو. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. برائی اگر کی ہے اس نے ذرے کے برابر کیے، رات کی تنہائی میں کیے، دن کی روشنی میں کیے، انفرادی زندگی میں کیے، اجتماعی زندگی میں اس نے کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی دے دیں گے. اس وقت چیخ پڑے گا. حضرت ابو درداء فرماتے ہیں زید زجّ الناس، لوگ چیخ پڑے گے، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ہر چیز. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ فَإِنَّ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ مَتَى يُؤْخَذْ صَاحِبُهَا فَتُهْلِكُهُ. چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معمولی مت سمجھو. جس وقت ان چھوٹے گناہوں کے ساتھ کرنے والے کی پکڑ کی جائے گی تو وہ ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. اسی طرح چھوٹی کوئی بات ہے، ہمارے خیال میں ہے کہ یہ چھوٹی بات، لیکن وہ خیر کی حامل ہے، اس سے کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تو اللہ کی نظر میں اس کا بھی بڑا مقام ہے. مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے کہ جنتیوں کی کیوں ہے لائن لگی ہوئی جنت میں جانے کی، اور جہنمی بھی ایک لائن میں ہے. جہنمی لائن سے ایک شخص جنتی لائن کے ایک فرد کو پہچان رہا ہوگا، اس سے کہے گا ہم نے آپ کو فلاں موقع پر ایک گلاس پانی پلایا تھا. اسے یاد آئے گا، اس نے کہا ٹھیک، بالکل صحیح کہتے ہیں، میں پیاسا تھا، پانی کے لیے میں توڑ رہا تھا، تم نے پانی پلایا تھا.
کہ میں جہنم میں جا رہا ہوں، میرے لیے سفارش کرو اللہ کے حضور۔ وہ بندہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے حضور میں مچل کر کے دعا کرے گا اس کے حق میں، اے اللہ اسے تو معاف فرما، اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اس نے مجھے سیر کیا، آج یہ زمان دے کہ اسے تو سیر کرتے ہیں، یہ جنتی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس جنتی کی دعا قبول فرمائیں گے، اس ایک گلاس پانی کی بدولت اس کی بخشش ہو جائے گی، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایسی بخاری شریف کے اندر روایت، دو عورتوں کا تذکرہ ہے۔ ایک عورت وہ تھی جو بدچلن تھی، زندگی بدچلنی میں گزری، جا رہی تھی، راستے میں کتے کو دیکھا پیاسا ہے، کنواں نظر آیا، اپنے موزے سے پانی نکال کر کے اس کو پلایا۔ اللہ عز و جل کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ حبیب سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس عمل کی بنیاد پر اس کو بخشش دی، اس کو جنت دی۔ اور ایسی ایک عورت کا اور تذکرہ اس کے ساتھ ساتھ، وہ یہ ہے کہ ایک عورت تھی، اس نے ایک بلی کو قید کر لیا، پکڑ لیا، باندھ دیا، اور وہ بھوک سے تڑپتی رہی، پیاس سے تڑپتی رہی، اس نے نہ پانی دیا نہ کھانا دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کاش وہ چھوڑ دیتی اور کیڑے مکوڑے کھا کر کے اپنی زندگی بچا لیتی۔ وہ بدچلن نہیں تھی، لیکن یہ عمل اس کا جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے، حالانکہ یہ دیکھنے میں چھوٹا سا عمل ہے۔ اس لیے اپنے عمل کو اچھا سے اچھا بناؤ۔ حضرت زبیدہ ہارون رشید کی بیوی کے بارے میں آتا ہے، انتقال ہوا، کسی ایک عالم نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ کہ اللہ رب العزت نے بخش دیا، کہ آپ کی اگر بخشش نہ ہوتی تو کس کی ہوتی؟ آپ نے نہر زبیدہ بنوایا، منی میں، مزدلفہ میں، عرفات میں پانی کی قلت کی وجہ سے ہزاروں حجاج جہاں بلب ہو کر ختم ہو جاتے تھے، شہید ہو جاتے تھے، آپ نے ایسی نہر بنوائی اس کے ذریعے پانی پانی، ہر طرف پانی۔ تو اللہ آپ کی بخشش نہیں فرمائے گا تو کس کی فرمائے گا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے حضور میں اس کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں آیا۔ ایک دن میں کھانے پہ بیٹھی ہوئی تھی اور اذان شروع ہوئی، میرا سر پورا ہوا تھا، میں نے اپنے اوڑھنے کے پلو اپنے سر پہ ڈال لیا۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اس دن جو تم نے میرے نام کی لاج رکھی ہے، میرے نام کی لاج رکھی، اپنے سر کو تمہیں ڈھکا ہے، آج میں اس نام کی لاج کی بدولت تیری بخشش کرتا ہوں۔ شیطان اوڑھنے تو اتروائے گا، حجاب سے ہم کو بے حجاب کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن ہمیں ہمارے اندر استحکام ہے، ہمارے اندر طاقت ہے اور اندرون ہمارا مضبوط ہے کہ کوئی طاقت ہم کو ہلا نہیں سکتی۔ لہذا اسلام پر، اسلام کی قدروں پہ، اسلام کی حقانیت پہ، اسلام کی صداقت پہ ہمیں ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔